فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو صرف خاصتاً کسی کا نہیں ہوگا بلکہ عام ہو جائے۔ تو اس سے کیا مراد؟ بعض علماء نے تو فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے یہ صحابہ کے دور کی ہی بات ہے کہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، حالانکہ وہ خلیفہ راشد تھے، ثالث الخلفاء تھے، داماد محمد مصطفیٰ تھے، ذی النورین تھے، ذی الحیاء تھے اور مظلوم شہید۔ تو اس وقت جو منافقین نے، اس وقت جو سبائی ٹولے نے آ کے ایسی سازش کی کہ نتیجہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور اس کے بعد پھر دروازہ کھل گیا فتنے کا کہ سیدہ عائشہ، عبداللہ ابن زبیر، طلحہ، ان سب کا مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، چونکہ خلیفہ ثالث اور حرم نبوی میں مدینہ منورہ میں مظلوم شہید ہوا ہے، اور ان کے شہید کرنے والے جو ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ مہربانی کریں ان سے ہر حال میں قصاص لیا جائے، اللہ کا بھی حکم یہی ہے کہ قصاص لیا جائے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ بھی پیغام بھیجا کہ حضرت علی اگر آپ مجبور ہیں تو آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم جانیں اور یہ جانیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام اہل الرائے کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کے لیے سمجھیں، میں خود حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، لیکن ان لوگوں نے میرے گرد اتنا گھیرا ڈال لیا ہے کہ میں اب مجبور ہوں کہ اگر میں ان کو پکڑتا ہوں تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے اتنی مہلت ضرور دیں کہ میں اپنے اقتدار کو، اپنی خلافت کو، اپنی حکومت کو ذرا مستحکم کر لوں، اتنی طاقت تو آ جائے نا مجھ میں ان سے پکڑنے کی، ان کے بدلہ لینے کی۔ تو بہرحال چونکہ جذبات ابھرے ہوئے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئی ہوئی تھی، عبداللہ ابن زبیر نے بھی، حضرت معاویہ نے بھی انہیں یہیں آ کے پیغام بھیجا کہ اماں عائشہ یہ بڑا مشکل وقت ہے امت محمد مصطفیٰ پر، اور آپ امہات المومنین ہیں، آپ ماں ہیں، اگر پھر آپ کا حضرت عثمان سے رشتہ ہے، آپ کا حق بنتا ہے قصاص دینے کا، آپ اگر مدد کریں اور ہماری قیادت کریں تو ہم ان مٹھی بھر منافقوں اور ظالموں اور قاتلوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اب بی بی عائشہ نے بھی بات مان لی۔ ان ظالموں نے حضرت علی کو یہ یقین دلا دیا کہ بھائی بی بی عائشہ تو 10,000 کا لشکر لے کے آ رہی ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، اور وہ تم سے خلافت چھین لیں گے، تم خلیفہ نہیں رہو گے۔
لہذا ان کا مقابلہ کریں. اور آپ کو حق ہے کہ اگر خلیفہ وقت کے بارے میں جس کی بیعت ہو چکی ہو کوئی بھی اٹھ کے بغاوت کرے اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہوتی ہے، کائناً من کان، چاہے وہ کوئی بھی. حضور کی امت میں بڑے مشکل مسئلے ہیں، بڑے امتحان. یہی مصیبت تھی نا کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت حسین کے بھی خلاف ہو گئے کہ یزید برا بھی ہو لیکن اس کی بیعت ہو چکی ہے، وہ خلیفہ بن چکا ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کریں؟ جبکہ حضور پاک کی یہ حدیث ہے کہ اسمعوا واطیعوا لو کان عبد حبشی راسہ مثل ذبیبۃ، اگر تم پر کوئی غلام، کوئی عبد حبشی کالا غلام جس کا سر بھی چھوٹا ہو، کسی نہ کسی شکل میں اگر تم پر حاکم بن جائے اور لوگ اس کی بیعت کر لیں، اس کی بات سنو. اس لیے بڑے بڑے مشکل مسائل آئے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہی واقعات کو لے کر آج تک حضور کی امت کو گمراہ کیا جا رہا. حالانکہ اصولی بات یاد رکھو کہ یزید کی بیعت ہو چکی تھی، لیکن بیعت کرنے والا چاہے ساری دنیا ہو، لیکن ارباب حل و عقد جو تھے، یعنی جن کی بیعت پہ دار و مدار تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی، وہ تھے مکے اور مدینے والے. تو جب تک ان کی بیعت نہ ہو تو اس خلافت کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ خلافت حقہ ہے. نمبر 2، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قطعاً بغاوت کے لیے نہیں گئے. جو آدمی بغاوت کے لیے جاتا ہے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. حضرت حسین تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے ہیں. اگر حضرت حسین کا مقصد تھا یزید سے خلافت چھیننے کا تو آپ کے نعرہ بلند کرنے کی دیر تھی، آپ کے ساتھ بھی تو ہزاروں کی فوج آ جاتی نا. یہ تو نہ ہوتا نا کہ 72 آدمی لے کے چل پڑتے. تو آپ کا مقصد بھی نعوذ باللہ بغاوت نہیں تھا، بلکہ ان کوفیوں کی سازش تھی جنہوں نے 250 خط لکھ کر حضرت حسین کو مجبور کر دیا تھا کہ ہم ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں اور یزید اور ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن اور ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو گئے ہیں. ہم یا ابن رسول اللہ، یا ابن علی، یا ابن فاطمہ، ہم تیری انتظار کر رہے ہیں، مہربانی کر کے تم آؤ، ہم تمہاری بیعت کریں گے، ہمیں ان سے جان چھڑاؤ ہماری. اسی لیے عرب کے اندر ایک مثال ہے کہ کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا. اسی مسجد الحرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی احرام میں تھا. وہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا عبداللہ ابن عمر، میں محرم ہوں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک مچھر میرے ہاتھ پہ بیٹھا، میں نے مارا تو مچھر بھی مر گیا، اس کا خون جو ہے میرے بدن پر بھی اور احرام پہ بھی لگ گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ انہوں نے اس کی شکل دیکھی نا، فرمایا میں نے اینا انت، کہاں کیوں تم بھی؟ انہوں نے کہا میں کوفے کا ہوں. آپ نے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑو اور حرم سے نکال دو. قتلوا حسینا یسألون عن دم البعوضۃ، حسین کا خون پی گئے ہیں ظالم، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آیا. انہوں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ ویسے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، مچھر مار دو یا مکھی مار دو یا کوئی مار دو، احرام میں کوئی فرق نہیں ہوتا. احرام میں موذی چیزوں کو مارنے کی اجازت ہے. بچھو آگے آ گیا، کوئی سانپ آگے آ گیا، یہ تھوڑا کہیں گے کہ جناب ہم احرام میں آئے ہیں آپ ہمیں ڈس لیں.
موذی جو ہے اس کو ایذا دینے سے پہلے مارنا جائز ہے۔ تو اب حضرت حسین تو اس لیے گئے ہیں، وہ تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، وہ بھی بچوں کے ساتھ گئے ہیں۔ جاتے ہوئے ہزاروں کی تعداد نے بیعت کر لی۔ انہوں نے خط لکھا تو حسین کو کہ جو خط آپ کو بھیجے گیا وہ درست ہے، سارے آپ کی بیعت کے منتظر ہیں۔ حضرت حسین یہاں سے چلے اور وہاں جناب ابن زیاد کو حکم ملا، اس نے آگے مسلم ابن عقیل کو بچوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ اور یہ اطلاع حضرت حسین کو اس وقت ملی جب سفر میں تھے۔ آپ ایک جگہ رک گئے، آپ نے خطبہ پڑھا، تقریر کی، ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمیں خبر ملی ہے مسلم ابن عقیل مظلوم شہید ہو گئے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شہید۔ اب میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں اور خوشی سے کہتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، جو آپ لوگوں میں سے واپس جانا چاہتا ہوں مدینہ منورہ واپس چلا جائے، میں کوئی ناراض نہیں ہوں گا اس پر، لیکن میں جاؤں گا۔ اب مجھے واضح ہو گیا ہے کوفے والوں کی غداری کہ میرے ساتھ بھی وہ یہی کچھ کریں گے جو انہیں مسلم ابن عقیل سے کیا ہے، لیکن میں اس لیے جاؤں گا کہ مجھے تو نانے نے بتلایا تھا کہ تم نے اس سرزمین میں جا کے شہید ہونا ہے، تو مجھے تو شہادت کی خوشخبری مل چکی ہے، میں تو واپس نہیں لوٹوں گا۔ سب ساتھیوں نے کہا بھی ہم بھی نہیں لوٹیں۔ بہرحال ایک بڑا طویل قصہ ہے۔ تو پھر ابن زیاد نے ایک وفد بھیجا حضرت حسین کہ حضور آپ مہربانی کریں، اگر آپ یہاں آئیں گے تو پھر ہم آپ سے کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ اب حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو میری 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میرا راستہ کھول دو، انا ارجع الی مدینہ رسول اللہ، میں پھر مدینے واپس چلا جاؤں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے خود یزید کے پاس لے چلو، میں یزید کے ساتھ خود بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد یزید میرا رشتہ دار ہے، تیرا رشتہ دار تو نہیں ہے، وہ معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابی سفیان کا بیٹا ہے، ابی سفیان عبد المطلب کا بیٹا ہے، اور میرا ابا حضرت علی ابی طالب کا بیٹا ہے، ابی طالب عبد المطلب کا بیٹا ہے، ہم تو رشتہ دار ہیں۔ مجھے جانے دو۔ اچھا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان اضع یدی علی یدی، چلو میں اس کے ساتھ خود بیعت کر لوں گا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مدینے جانے دو، نہ یزید کے پاس جانے دو، تو کسی اور بارڈر کو کھول دو، کسی اور ملک کی سرحد کو کھول دو، مجھے ادھر جانے دو تاکہ میں اس ملک میں چلا جاؤں اور یہ جنگ نہ ہو، قتال نہ ہو، فساد نہ ہو۔ لیکن انہوں نے بات نہ مانی۔ اب اگر تو حضرت حسین کا خروج تو نہ ہوا نا، وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں، وہ تو مظلوم ہے۔ تو اب ان کی شہادت جو ہے وہ شہادت مظلوم کی شہادت ہے، اب اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق بھی نہیں پہنچتا ہے، کوئی خارجی کوئی ناصبی بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نے کہہ دیا میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، میں یزید سے ملنے کے لیے تیار ہوں، پھر کیا مانا ہے کہ ان کو شہید کیا جائے؟ تو اس لیے بڑے بڑے اسلام پہ آزمائشیں آئی ہیں، بڑے مشکل دور آئے ہیں۔ اب
اسی طرح دیکھیں کہ ادھر سے سیدہ عائشہ کے ساتھ لشکر ہے، ادھر سیدنا علی نکلے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین نے بڑی کوشش کی، کہا کہ یا امیر المومنین مہربانی کریں آپ نہ جائیں مدینہ چھوڑ کے، اور بی بی کے مقابلے پہ نہ جائیں، وہ امہات المومنین ہے، وہ آپ ہی بھی تو ماں ہے۔ حضرت فرمایا بیٹا میں ان کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا جب لشکر ساتھ ہوگا تو جنگ تو ہو سکتی ہے۔ بہرحال دونوں ایک مقام پہ آ کے رک گئے۔ سیدہ عائشہ نے بھی اپنے لشکر کو روک دیا، حضرت علی نے بھی روک دیا۔ حضرت علی نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا تم میرے بیٹے ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جب چاہو آ جاؤ۔ حضرت علی گئے، دونوں ماں بیٹے نے بات کی، حقائق رکھے۔ حضرت علی نے اپنی مجبوریاں بیان کی، حضرت عائشہ نے اپنے استحقاق کے قصاص عثمان بیان کیا۔ تو حضرت علی نے کہا اماں میں آپ کے مطالبے کا بالکل حامی ہوں، مجھے مہلت دے دیں کچھ عرصے کے لیے، میں آہستہ 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 مدینے پہ کنٹرول کر کے ان ظالموں پہ کنٹرول کروں۔ بی بی عائشہ اور حضرت علی کی صلح ہو گئی، تو لہذا وہ تو دونوں فتنے سے بچ گئے۔ اور جناب دونوں لشکروں میں اللہ اکبر کے نعروں کی فضا گونج اٹھی ہے اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور حضرت علی نے آگے مبارک دی، بی بی عائشہ نے مبارک دی، ایک دوسرے کے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن اب منافق جو قاتلین عثمان تھے ان کو اپنی موت نظر آ گئی کہ اگر ماں بیٹے میں صلح ہو گئی حضرت علی کی طاقت بڑھ جائے گی، اس کے بعد ہمیں تھوڑا معاف کرے گا حضرت علی۔ حضرت علی تو مجبور ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ دو دستے بنائے 40-50 آدمیوں کے، کہ ایک دستہ رات کی تاریکی میں جب بالکل رات کا آخری حصہ ہو، لوگ نیند میں ڈوبے ہوئے ہوں، حضرت عائشہ کے کیمپ پہ حملہ کر دیں، اور ایک حضرت علی کے کیمپ پہ حملہ کر دیں۔ وہ کہیں عائشہ کی فوج آ گئی، وہ کہیں علی کی فوج آ گئی۔ وہ تو مطمئن ہو کہ سب سوئے ہوئے تھے، ان ظالموں نے حملہ کیا، ہڑبڑا کے لوگ اٹھے، لیکن اٹھتے ہوئے اور لڑتے ہوئے بھی تقریباً ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ فتنہ آزمائش ہے کہ کبھی پھر صرف خاص لوگوں کی نہیں ہوتی بلکہ عامہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ایک تو اس آیت کا مطلب یہ لیا گیا ہے، اور ایک آیت کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس کا تعلق چاہے نزول کا اصحاب بدر ہوں، چاہے نزول اصحاب رسول اللہ ہوں، لیکن حکم قیامت تک عام ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہو اور تم برائی کو نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو تمہیں بھی ساتھ لے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں حضور